کیا کبھی سوچا ہے کہ دنیا کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ آج ہم 10 ایسے سبق سیکھیں گے جو آئے تو ہیں ایک بہت ہی سخت فوجی تربیت سے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی سب کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا بدلنے کا پہلا قدم کیا ہے۔ اور یہ سب شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی طاقتور خیال سے، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ دنیا کو بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچ ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کام ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو بھائی، یہ باتیں کہہ کون رہا ہے؟ یہ ہیں ایڈمرل ولیم ایچ میکمیرن۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 34 سال امریکی نیوی سیلز کو دیے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی کا نچوڑ ہیں، وہ تجربات جو سخت ترین حالات میں سیکھے گئے ہیں۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ ہے بنیاد سے آغاز۔ اچھا، تو سبق نمبر 1، اگر دنیا کو بدلنا ہے تو دن کی شروعات کریں اپنا بستر ٹھیک کر کے۔ ہاں، بالکل صحیح سنا۔ سیل ٹریننگ میں ہر صبح کی شروعات اسی چیز سے ہوتی تھی، بستر کا معائنہ۔ یہ نظم و ضبط کا پہلا اور شاید سب سے اہم امتحان تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی، ایک بستر ٹھیک کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دراصل اس کے پیچھے ایک گہری نفسیات ہے۔ جب دن کا پہلا کام مکمل ہو جاتا ہے نا، تو کامیابی کا ایک چھوٹا سا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ہمت دیتا ہے کہ چلو اب اگلا کام کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کتنی اہم ہوتی ہیں، اور اگر دن برا بھی گزرے تو کم از کم ایک صاف ستھرے بستر پر واپسی ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ کل کا دن بہتر ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، بستر بن گیا، پہلا کام ہو گیا، لیکن اگلا قدم اکیلے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سیل ٹریننگ میں نا، ہر ٹیم کو ایک کشتی میں سمندر کی لہروں کو پار کرنا ہوتا تھا۔ سوچیں، اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے چپو چلائے تو کیا ہوگا؟ کشتی وہیں کی وہیں پلٹ جائے گی۔ لیکن جب سب مل کر ایک ساتھ ایک ہی ردم میں چپو چلاتے ہیں، تبھی منزل ملتی ہے۔ اور یہیں سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے۔ آپ اکیلے دنیا نہیں بدل سکتے، مدد کی ضرورت پڑے گی تو کسی ایسے کو ڈھونڈیں جو آپ کے ساتھ چپو چلانے میں مدد کرے۔ بڑی کامیابیاں ہمیشہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ٹیم کیسی ہونی چاہیے؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک ٹیم تھی جسے منچکن کریو کہتے تھے۔ اس میں جتنے بھی لوگ تھے، سب کا قد 5 فٹ 5 انچ سے کم تھا۔ کوئی بھی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جیتیں گے، لیکن حیران انگیز طور پر یہ ٹیم دوڑنے میں، تیرنے میں، ہر چیز میں باقی سب سے آگے تھی۔ تو اس سے کیا سیکھا؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دنیا بدلنی ہے تو انسان کو اس کے دل کے سائز سے ناپیں، نہ کہ اس کے جسمانی قد سے۔ اصل طاقت اور ہمت تو اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ تو ٹھیک ہے، بنیاد مضبوط ہو گئی، ٹیم بھی مل گئی۔ اب وقت ہے اگلے مرحلے کا، جہاں ہم سیکھیں گے کہ مشکلات کو کیسے گلے لگایا جاتا ہے۔ چوتھا سبق آتا ہے ایک بڑی عجیب سی سزا سے، جسے کہتے تھے شوگر کوکی۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر یونیفارم بالکل پرفیکٹ نہ ہو تو کیرٹ کو بھاگ کر سمندر میں جانا ہوتا، خود کو گیلا کرنا ہوتا، اور پھر ریت میں سر سے پاؤں تک لیٹنا ہوتا تھا۔ سوچیں ذرا، یہ دراصل اس بات کی ٹریننگ تھی کہ زندگی ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ اور اس کا پیغام بہت واضح ہے۔ اگر دنیا کو بدلنا ہے تو اس شوگر کوکی والی کیفیت سے باہر نکلیں اور بس آگے بڑھتے رہیں۔ زندگی کی ناانصافیوں پر رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اٹھنا ہوگا اور چلتے رہنا ہوگا۔ اچھا، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں آتا ہے 5واں سبق، دی سرکس۔ جب بھی کوئی ٹرینی کسی کام میں فیل ہوتا تو اسے سزا کے طور پر 2 گھنٹے کی اضافی بہت ہی سخت ورزش کرنی پڑتی تھی۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بندے کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ جو ٹرینی بار بار سرکس میں جاتے تھے، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ناکامی کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ تو ناکامی سے ڈرنا کیسا؟ چھٹا سبق ہے رسک لینے کے بارے میں۔ ایک رکاوٹوں والا کورس تھا جسے سالوں سے کوئی ایک خاص ٹائم میں پار نہیں کر پایا تھا۔ پھر ایک ٹرینی آیا، اس نے ایک بہت ہی مشکل رکاوٹ کو روایتی طریقے سے پار کرنے کے بجائے سر کے بل ایک خطرناک طریقے سے پار کیا، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے برسوں پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ کبھی کبھی بڑی کامیابی کے لیے حدود سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو اب تک ہم نے بنیاد، ٹیم ورک اور ناکامی سے سیکھا۔
اب ہم چلتے ہیں سب سے مشکل اسباق کی طرف، یعنی تاریکی کا سامنا کرنے کی طرف۔ 7واں سبق سیدھا سیدھا خوف کا سامنا کرنے کے بارے میں ہے۔ ٹریننگ کا ایک حصہ شارک سے بھرے پانیوں میں ہوتا ہے۔ وہاں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شارک قریب چکر لگانا شروع کر دے تو اس سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ہمت کر کے اس کی ناک پر ایک زوردار مکہ مارنا ہے۔ زندگی میں بھی جو شارکس ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں، ان سے بھاگنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ 8واں سبق آتا ہے پانی کے اندر ایک مشن سے۔ اس مشن کا سب سے مشکل، سب سے تاریک اور سب سے خوفناک حصہ ہوتا ہے دشمن کے جہاز کے بالکل نیچے۔ وہاں مکمل اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا اور پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بہترین کارکردگی دکھانی ہوتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ اگر دنیا کو بدلنا ہے تو تاریک ترین لمحات میں، جب سب کچھ غلط ہو رہا ہو، تب پرسکون رہ کر اپنا بہترین دینا ہوگا۔ اور جب تاریکی بہت گہری ہو جائے تو امید کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں۔ ٹریننگ کا ایک ہفتہ ہوتا ہے جسے ہیل ویک یعنی جہنم کا ہفتہ کہتے ہیں۔ ایک بار تمام کیڈٹس 15 گھنٹے سے ٹھنڈے جمے ہوئے کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے اور ہمت ہارنے والے تھے۔ اچانک ایک شخص نے گانا شروع کر دیا اور اس ایک آواز نے سب کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ کبھی کبھی امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم سبق کی طرف۔ اتنی ساری مشکلات کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد اگر کوئی ہمت ہارنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سیل ٹریننگ میں ہار ماننے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہاں کمپاؤنڈ کے بالکل بیچ میں پیتل کے ایک گھنٹی لٹکی ہوئی ہے، سب کے سامنے۔ اگر ٹریننگ چھوڑنی ہے تو بس جا کر اس گھنٹی کو 3 بار بجانا ہوتا ہے اور بس آپ آزاد ہیں۔ لیکن 10واں اور آخری سبق یہی ہے، اگر آپ دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی وہ گھنٹی نہ بجائیں۔ تو آئیے ان 10 اسباق کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہر دن کا آغاز ایک کام مکمل کر کے کریں۔ مدد کے لیے کسی کو تلاش کریں۔ ہر ایک کی عزت کریں۔ یہ جان لیں کہ زندگی ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوگی اور ناکامی ملے گی۔ کچھ رسک لیں، مشکلات سے نہ گھبرائیں، خوف کا سامنا کریں، تاریک ترین لمحات میں اپنا بہترین دیں، لوگوں کو امید دیں، اور سب سے بڑھ کر کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ آخر میں یہ اسباق صرف ذاتی کامیابی کے لیے نہیں ہے، ان پر عمل کر کے ایسا مستقبل بنایا جا سکتا ہے جو آج سے کہیں بہتر ہو۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کون سا سبق ہے جسے آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے؟